رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ کی سرزمین پر پہلی سحری کا وقت تھا۔ فجر کی اذان کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ مکہ میں رہنے والے لوگ اذان سنتے ہی بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 60 سال کے ایک بزرگ ابو زلیخہ ابھی اپنے گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنا کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا تھا۔ وہ بھوک کی شدت سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ پچھلی رات بھی انہوں نے فاقے میں گزاری تھی۔ سارا دن مزدوری میں گزر گیا تھا، اسی لیے خالی پیٹ سحری کیے بنا ہی انہوں نے گھر میں نماز ادا کر لی۔ پھر غمگین ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ انہیں اپنی بھوک کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اپنی 2 بیٹیاں بیوی کی حالت کا تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ گھر کے ایک لوتے کمانے والے اور ذمہ دار تھے، لیکن ایک بات پر ان کا پکا ایمان تھا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ان کی بیوی کلثوم نے کہا، ابو زلیخہ، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ آج بھی بہت گرمی ہے اور سب نے خالی پیٹ روزہ رکھا ہے۔ ہم تو صبر کر لیں گے، مگر ہماری بیٹیاں بھوک کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی۔ آپ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے، شاید وہ ہماری روزی کا کوئی بندوبست کر دے تاکہ ہم شام کو روزہ افطار کر سکے۔ ابو زلیخہ نے انہیں تسلی دی اور کہا، ہاں میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج نکل آیا۔ وہ گھر سے نکلے اور مکہ کے بازار میں داخل ہوئے، لیکن کہیں سے کوئی کام نہ ملا۔ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، مگر روزگار نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ بازار سے نکلے اور چلتے چلتے مکہ کی ایک سنسان وادی میں پہنچ گئے۔ لگاتار پیدل چلنے سے وہ بہت تھک چکے تھے۔ زمین پر بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ سوچتے سوچتے وہ دائیں ہاتھ سے اپنے پاس کی ملائم مٹی خریدنے لگے۔ دل ہی دل میں کہنے لگے، اگر آج بھی مزدوری نہ ملی تو گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اچانک مٹی کھودتے کھودتے ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ انہوں نے اسے باہر کھینچا تو دیکھا کہ وہ ایک ریشمی کپڑے کی ایک تھیلی تھی جو سونوں کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھتے ہی جیسے ان کی بھوک پیاس مٹ گئی، آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ سوچنے لگے، میں کتنا خوش قسمت ہوں، چھپا ہوا خزانہ خود میرے سامنے آ گیا۔ جب یہ سونے کے سکے میں اپنی بیوی کو دوں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ جوش میں آ کر سنہرے بھویشیہ کے خواب دیکھنے لگے، لیکن اچانک ان کے ایمان نے دستک دی۔ وہ سوچنے لگے، یہ مال میرا نہیں ہے، کسی کا کھویا ہوا ہے، یہ مجھ پر حلال نہیں۔ مجھے اس کے اصلی مالک کو ڈھونڈنا ہوگا اور یہ اسے سونپنا ہوگا۔ اگر 1 سال تک اعلان کرنے پر بھی مالک نہ ملے تب یہ میرے لیے حلال ہوگا۔ پھر ان کے من نے بہکانا چاہا، کیوں نہ کچھ سکے نکال لوں، بعد میں محنت کر کے واپس کر دوں گا۔ مگر ترنت خیال آیا، اے اللہ کے بندے، صبر کر، یہ امانت میں خیانت ہے۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر بھی بے ایمانی کرو گے۔ انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اصلی مالک نہ مل جائے تھیلی کو سنبھال رکھوں گا۔ وہ تھیلی لے کر گھر لوٹے، دبے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کی بیوی نے دیکھ لیا۔ اس نے پوچھا، ابو زلیخہ، کھانے کے لیے کیا لائے ہو؟ آواز سنتے ہی وہ گھبرا گیا اور بولے، میں آج بھی کچھ نہیں لایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھیلی پیٹھ پیچھے چھپا رہے تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ کلثوم نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے پاس کچھ تو ہے، مگر آپ چھپا رہے ہیں، جلدی بتائیے کیا ہے۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ہاتھوں میں سونے سے بھری تھیلی تھی۔ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ یہ کہاں سے ملی۔ کلثوم دیندار تو تھی، مگر اتنا صبر نہیں تھا۔ اس نے کہا، اس میں سے کچھ سکے لے جائے اور کھانے کا سامان لے آئے۔ ابو زلیخہ غصے میں بولے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم نے اس تھیلی کو ہاتھ لگایا
یا کسی کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کلثوم ڈر گئی اور چپ ہو گئی۔ وہ رات بھی انہوں نے پھاقے میں گزاری۔ اگلے دن ابو زلیخا نکلے، سوچ رہے تھے آج مزدوری بھی ڈھونڈوں گا اور تھیلی کے مالک کو بھی، تاکہ اسے سونپ کر کچھ انعام لے سکوں جو میرے لیے حلال ہوگا۔ چلتے چلتے وہ حرم پہنچے۔ وہاں بڑا مجمع لگا تھا۔ ایک یمنی نوجوان اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، اے اللہ کے نیک بندو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 سونے کے سکے تھے۔ جو اسے رمضان میں لوٹائے گا اللہ اسے 7 گنا اجر دے گا۔ اعلان ختم ہوا تو ابو زلیخا نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، مکہ میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی خدا ترست انسان کو تمہاری تھیلی ملی ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تھیلی واپس ملے تو ایک انعام کا اعلان کرو، شاید وہ خوشی سے لوٹا دے۔ یمنی نے پوچھا، بابا جی کتنے سکے انعام رکھوں؟ انہوں نے کہا، 100 سونوں کے سکے، یعنی 10واں حصہ۔ نوجوان بولا، نہیں بابا جی، یہ بہت زیادہ ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، بیٹا عجیب بات ہے، پورے 1000 گنوانا چاہتے ہو مگر 100 دے کر 900 بچانا نہیں چاہتے۔ نوجوان نے پھر انکار کر دیا۔ بھیڑ میں زید بن خالد نام کا ایک ویکتی یہ سب دھیان سے سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ تھیلی شاید اسی بزرگ کے پاس ہے۔ بھیڑ چھٹنے کے بعد وہ ابو زلیخا سے بولا، بابا جی میرے پاس آپ کے لیے ایک کام ہے، کیا چلیں گے؟ انہوں نے حامی بھر دی۔ زید بن خالد کی دکان کے باہر کچھ سامان پڑا تھا۔ ابو زلیخا کی مدد سے وہ سب اندر رکھ دیا۔ کام بھاری نہیں تھا اور کچھ گھنٹوں میں ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود زید بن خالد نے انہیں پورے دن کی مزدوری دے دی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس وقت ابو زلیخا کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے اس نے ترنت مزدوری اس کے حوالے کر دی۔ ابو زلیخا نے زید بن خالد کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ زید بن خالد چپکے سے اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے گھر تک ان کا پیچھا کیا اور جب ابو زلیخا اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازے کے پاس کان لگا کر سننے لگا۔ ابو زلیخا اپنی بیوی کلثوم سے کہنے لگے، میں نے ایک مجمع میں ایک یمنی شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں اعلان کرتے ہوئے سنا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے بدلے 100 سونے کے سکے کا انعام رکھ دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی طرح تھیلی اسے لوٹا دوں اور مجھے بھی اس میں سے کچھ حلال فائدہ مل جائے، مگر وہ بہت اڑیل ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلثوم بولی، ابو زلیخا میں نے آپ کے ساتھ 40 سال بھوک اور فاقوں میں گزارے ہیں۔ آپ نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میری مانے تو اس سونے کا استعمال کر لے، شاید اللہ نے یہ آپ کو تحفے میں بھیجا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ اللہ ان سکوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا وہ آپ سے آپ کی بھوکی بیوی اور کمزور بیٹیوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ یہ سن کر ابو زلیخا کے دل میں خیال آیا کہ کچھ سکے خرچ کر لے، لیکن ترنت اپنے فیصلے سے پلٹ گئے۔ سوچنے لگے، میں نے پورے زندگی صبر کیا ہے، اب جب عمر قبر کے قریب ہے تو کیا ایک دن کی لالچ کے لیے 60 سال کا صبر قربان کر دوں؟ خدا ہمارے حال پر رحم کرے۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی قبر کو آگ سے نہیں بھر سکتا۔ دروازے کے پاس کھڑے زید بن خالد یہ سب سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ابو زلیخا کی بے بسی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے ترنت دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو زلیخا باہر آئے تو زید بن خالد نے انہیں گلے لگا کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرے صبر پر قربان جاؤں، اللہ تجھے بڑا اجر دے گا، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابو زلیخا بولے، تم پہلے ہی بہت مدد کر چکے ہو، تھوڑے سے کام کے بدلے پورے دن کی مزدوری دے دی۔ تبھی زید بن خالد کے من میں خیال آیا، بولے، میں جانتا ہوں کہ
تھیلی تمہارے پاس ہے، ایسا کرو انعام کی رقم تھوڑی کم کر دو، شاید وہ مان جائے۔ ادھر ابو زلیخا جو تھوڑے سے پیسے کمائے تھے ان سے گھر آ کر افطار کیا۔ اگلے دن پھر حرم کی طرف نکلے۔ وہی یمنی نوجوان پھر اعلان کر رہا تھا، جو میری سونے سے بھری تھیلی لوٹائے گا اللہ اسے 7 گنا اجر دے گا۔ ابو زلیخا نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، اے نوجوان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مکہ میں بہت غریب لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی خدا سے ڈرنے والے انسان کو تھیلی ملی ہو، 100 نہیں تو 10 سکوں کا ہی اعلان کر دو۔ نوجوان بولا، ہرگز نہیں، میرا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا۔ تیسرے دن بھی وہی اعلان ہوا۔ ابو زلیخا بولے، میں نے تم سے 100 سکوں کا کہا، تم نے انکار کیا، پھر 10 کا کہا، تب بھی انکار کر دیا، آج صرف ایک ہی سکے کا اعلان کر دو، شاید کوئی اس ایک سکے سے گھر کا کھانا لے جائے اور باقی پیسوں سے مشک خرید کر حاجیوں کو پانی پلائے۔ نوجوان بولا، ہرگز نہیں، میں ایک سکہ بھی نہیں دوں گا۔ ابو زلیخا کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ بولے، آؤ میرے ساتھ، اپنی تھیلی لے جاؤ۔ انہوں نے زید بن خالد کو گواہ بنایا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سرکشت جگہ سے تھیلی نکالی اور پوچھا، کیا یہ تمہاری ہے؟ نوجوان بولا، ہاں۔ تھیلی کھول کر سکے زمین پر الٹ دیے، گننے لگے، پورے 1000 سکے۔ نوجوان تھیلی کندھے پر رکھ کر چل دیا۔ ابو زلیخا اور ان کی بیٹیاں حیران رہ گئی۔ کچھ پل بعد وہی نوجوان واپس لوٹا۔ ابو زلیخا نے پوچھا، بیٹا پھر کیسے آنا ہوا؟ نوجوان بولا، میرے پتا کے پاس 5000 سونے کے سکے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی 1000 سکے اس انسان کو دینا جو اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہو اور بہت غریب ہو۔ میں یمن سے مکہ تک آیا مگر آپ سے زیادہ غریب اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں ملا، یہ سکے آپ رکھ لے اور حلال کاموں میں خرچ کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ابو زلیخا اسی وقت سجدے میں گر پڑے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، کلثوم، دیکھا تم نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے حرام کے ایک سکے سے خود کو بچایا تو اللہ نے حلال کے 1000 سکے دے دیے۔ اس دن انہوں نے پریوار کے ساتھ افطار کیا۔ نماز کے بعد جب باہر نکلنے لگے تو بیوی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ایسے گھر کی تلاش میں جہاں ہمارے جیسے لوگ رہتے ہو، جن کی سحری اور افطار ہماری طرح فاقوں میں گزرتی ہو، تاکہ انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر سکوں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں صبر، ایمانداری اور اللہ پر بھروسے کی شاندار مثال دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلیں اور آزمائشیں آتی ہے، لیکن جو صبر اور سچائی پر قائم رہتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال اور حرام کی پریکشا ہر وقت سامنے ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں وہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔